آج 19ویں پارے کا آخری پاؤ اور 20واں پارہ مکمل تلاوت ہوا ہے۔ یہاں آغاز سورہ نمل سے ہوا اور نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، تو اس میں چیونٹی کا ایک واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ نمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک علاقے سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ ابھی تک وہاں پہنچے نہیں تھے کہ ایک چیونٹی نے اعلان کیا چیونٹیوں کو، وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ اب آپ کا لشکر ابھی دور تھا۔ حضرت مقاتل نے لکھا ہے، یعنی مفسرین میں سے ایک جماعت نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل کی مسافت پر تھے، تو جب چیونٹی نے یہ بات کہی فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ یہاں سے بہت سے مسئلے بیان ہوتے ہیں، لیکن میں جس چیز پر توجہ کرواتا ہوتا ہوں ہر سال وہ یہ ہے کہ دیکھیں چیونٹی کو ہم کان کے پاس بھی لے جا کر نہیں سن سکتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ بہت سے جانوروں کی ہم آواز سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو چیونٹی کی تو ہم آواز بھی نہیں سن سکتے۔ تو اللہ کے نبی کی سماعت دیکھیں، ان کے کانوں کی طاقت دیکھیں، 3 میل دور سے یہ بھی سن لیا کہ چیونٹی بول رہی ہے اور یہ بھی سن لیا کیا کہہ رہی ہے۔ مسکرا پڑے اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، مجھے ان اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سماعت جب اتنی شاندار ہے تو امام الانبیاء کی سماعت کیا ہوگی؟ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب سلیمان علیہ السلام یہاں پہ یہ عرض کر رہے ہیں مجھے ان عملوں کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کر دوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ انبیاء کرام کے تذکروں میں یہی آتا ہے، وہ رب کریم سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ پر مصطفیٰ کریم کی جب شان آتی ہے، جب مقام مصطفیٰ بیان کرتا ہے قرآن، تو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب سلیمان علیہ السلام کا جب قیام ہوتا ہے جس مقام پر، اب وہاں پر سارے آپ کے خدام، درباری، جنات اور جانور وغیرہ سب پر آپ کی حکومت، سب پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ ہدہد نہیں نظر آ رہا، بھائی ہدہد کہاں گیا ہے؟ کچھ ہدہد حاضر ہو گیا، وہ آ کر کہنے لگا حضور میں ایک علاقے سے خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا تو غیر حاضر تھا، خبر دے، اگر واقعی صحیح خبر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تجھے سزا ملے گی، تو کیوں یہاں سے غیر حاضر تھا؟ وہ کہنے لگا حضور واقعی خبر ہے، خبر یہ ہے کہ میں نے فلاں علاقے میں دیکھا ہے، وہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے نا، تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکتوب لکھا اس عورت کے نام پر، وہ جو ملکہ تھی جن کو ہم بلقیس، ان کا نام مفسرین کرام نے لکھا ہے، وہ ملکہ بلقیس تھی جو قوم سبا کی ملکہ تھی۔ آپ نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط ان کے پاس لے جاؤ، میرا یہ مکتوب لے جاؤ اسے اور ان کے پاس ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب ہدہد آپ کا خط لے کر جاتا ہے اور جا کر ملکہ سبا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب ملکہ جب اس خط کو پڑھتی ہے، ایک پرندے کا لایا ہوا خط یا کاغذ
اتنا اہم تو نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی تحریر کو پڑھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے۔ اس پر تھا نا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، یہ کہ تم میرے مقابلہ میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا مکتوب تھا۔ اب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پا کر اپنے جو مشیر تھے، جو قریبی وزراء وغیرہ، ان کو بلایا اور ان کو کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے سردارو، بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے، بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے۔ اب اس نے اس خط کی تکریم کرتے ہوئے کہا یہ معزز مکتوب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی تو تکریم ہے ہی، ان کے بھیجے ہوئے خط کی بھی تکریم کی، عزت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک نتیجہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آنے والے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی، تکریم کی، تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ملکہ بلقیس نے بھی سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کی تکریم کی، عزت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے مقابلہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطوط روانہ کیے تو آپ کا مکتوب کسرا کے پاس جب پہنچا، اس نے مکتوب کی توہین کی، سلطنت تباہ ہوئی، ایمان کی دولت سے محروم رہا اور قتل کر دیا گیا۔ اب اس کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو جس نے انبیاء کی تعظیم کی ہے نا، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اور جس نے انبیاء کی توہین کی ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے یہ تعظیم والا معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ کریم ہمیں ہر آن بے ادبی سے بچائے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہوا، وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ آپ چاہتے تھے، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ چاہتے تھے کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کو کچھ ایسا دکھایا جائے کہ اس کو کنفرم ہو جائے کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں۔ آپ نے کہا بھئی اس کا تخت ہے، میں چاہتا ہوں اس کا تخت میرے پاس آ جائے تاکہ جب وہ آئے تو حیران ہو جائے کہ میرا تخت یہاں پہنچ گیا، تو کوئی ہے جو تخت کو لے کر آئے۔ تو ایک جن کہنے لگا جناب میں تخت لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب لاؤ؟ اس نے کہا جی آپ کی نشست ختم ہونے تک میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر بعد، کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور حکم تو کریں، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے اجازت دی، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر ہے۔ حالانکہ تخت بہت بڑا تھا اور بڑا قیمتی تھا اور بڑے ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے اور مسافت بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کو لانے کے لیے بھی کسی چھکڑے وغیرہ کا، کسی ایسی چیز کا جو اس دور کی گاڑی ہوتی اس کی ضرورت تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی لاکس تھے، تالے تھے، جہاں جہاں محفوظ تھا، قفل تھے، وہ سب کو توڑ کر آنے واحد میں انہوں نے حاضر کر دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب یہ اصول کی بات ہے کہ امتی کا کمال در حقیقت میں نبی کا کمال ہوتا ہے، کیونکہ امتی کے پاس جو بھی فیضان ہوتا ہے وہ نبوت کے چشمہ سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کلمہ کن کی طاقت تھی۔ کن کیا ہے؟ ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی جب یہ شان ہے
تو امام الانبیاء کے امتی کی شان کتنی ہوگی؟ اب اولیاء کی جب کرامات کو بیان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کامن سینس میں آنے والی بات نہیں ہے. بھئی جو کامن سینس میں آئے وہ کرامت ہوتی نہیں ہے. کرامت معجزہ کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ وہ عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے. معجزہ اور عقل ہوتے ہی عقل سے ورا ہیں. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور عظمتیں ہیں. اب اس سے آگے آخر میں اس پارے کے آخر میں 19 پارے کے آخر میں قوم لوط کا پھر ذکر ہے. آپ جانتے ہیں ان کے اعمال، ان کی برائیاں. تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو. یہ کیا تم نے کام شروع کر لیا؟ مرد کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، عورت کی تسکین کے لیے مرد کو بنایا ہے، اور اس میں حدود و قیود ہیں. اور تم نے یہ کیا کام شروع کر لیا ہے کہ تم مرد ہو کر مردوں کے پاس ہی جا رہے ہو؟ بڑی جہالت ہے تمہاری. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نادم ہوتے، وہ شرمندہ ہوتے. لیکن جو جرائم کے عادی ہو گئے ہوں، جنہوں نے نفسانی خواہشات کی اتباع کوئی سب کچھ سمجھ لیا ہو، ان کا پھر مزاج بدل جاتا ہے. وہ ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھانے والوں کا پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا؟ ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا. انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں. بڑے بھئی یہ نیک بنتے ہیں، بڑے صوفی بنتے ہیں. یہ کون سا کوئی جرم ہے؟ تو قوموں میں جب جرائم اس نہج پر پہنچ جائیں کہ لوگ سمجھانے والوں کا مذاق اڑائیں اور اس جرم کا دفاع کریں اور اس جرم سے روکنے والے کو برا کہیں، غلط کہیں، تو پھر عذاب آیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آگے 20واں پارہ ہے. یہاں پر پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے. دیکھیں دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، راحت میں، آسانی میں دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن جب بے قراری ہو، جب طبیعت خراب ہو، جب مشکل ہو، پریشانی ہو، غم ہو، پھر ضرور دعا مانگنی چاہیے. کیونکہ مغموم شخص کی دعا رب کریم رد نہیں فرماتا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اس کی اولاد کے لیے دعا. تو مظلوم کی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی. مظلوم سے بچنا چاہیے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کون آنے والا ہے، اس کو کس نے پکڑنا ہے، اس کو کس نے بچانا. دبا دو جتنا دبا سکتے. مظلوم یا کمزور بندے کے ساتھ ہمارا بہیو اور طرح کا ہوتا ہے، طاقتور بندے کے ساتھ اور انداز ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے یہاں تو سارے ہی بندے ہیں. اور مظلوم جو ہوتا ہے نا جی، مظلوم کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے کہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوگی. مظلوم جب ظالم کے بارے میں دعا کرتا نا، وہ گناہ گار بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے اس کی ظالم کے متعلق. بلکہ یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کہیں اس کو نظر انداز نہ کر دینا. اگر ظلم کافر پر ہو رہا ہے اور کافر اگر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کر دے، ظلم کرنے والا مسلمان ہو، جس پر ظلم ہوا وہ کافر ہے، تو کافر کی دعا بھی، بد دعا بھی رد نہیں جائے گی. کتنی بڑی بات ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرمایا کیونکہ اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے. حضور کی ایک حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ کریم آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. فرمایا حضور مظلوم کی تو مدد کریں گے، اس کو بچا کے ظالم کی کیا مدد؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے روکو. اسلام نے ظلم کی جتنی مخالفت کیا کسی مذہب میں نہیں ہے. اس سے آگے ایک مسئلہ ہے
इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुनाते और न आप बहरों को अपनी पुकार सुनाते हैं जब वो पीठ फेर कर जा रहे होते हैं। यहाँ से कुछ लोग नहीं समझा कि जो मुर्दा है वो कुछ नहीं सुन सकता। जब बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए तो वो सुन नहीं सकता, क्योंकि कुरान कह रहा है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो ये समझे थोड़ा सा इस मसले को। यहाँ जिसको मुर्दा कहा जा रहा है, जिसको बहरा कहा जा रहा है, ना वो बहरे थे ना वो मुर्दे थे। ये वो कुफ़ार थे जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम तबलीग करते, वाज फरमाते और अक्ल से लबरेज ज़बरदस्त दलाइल देते, लेकिन वो तवज्जो ना करते। उनका बिहेव वैसे होता जैसे उनको आवाज़ ही नहीं आ रही। जैसे किसी बहरे को आप सुना रहे हो और उसको आवाज़ ना आ रही हो तो वो ऐसे जैसे उसका आगे से रवैया होता है। या किसी मुर्दे के साथ इंसान बातें कर रहा हो और आगे से कुछ भी रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो इस पस मंज़र में उन्हें बहरे और मुर्दे कहा गया है कि जैसे एक मुर्दे से कोई इंसान कितनी ही बातें कर ले उसका आगे से कोई जवाब नहीं आता, ऐसे उनका बिहेव होता था, उनका रवैया होता था कि ना तो हुजूर की बात की तरफ तवज्जो करते, ना जवाब देते, ना उस पर अमल करते, कोई उनका आगे से कुछ भी नहीं होता, रिस्पॉन्स होता। तो अल्लाह ने फरमाया ये इन बहरों को और मुर्दों को आप सुना नहीं सकते। तो रही बात मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, इस पर सही अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदा को जब कब्र में रख दिया जाता है और उसको दफनाने वाले पीठ फेर कर चले जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ को सुनता है। ये आम मुर्दे की बात हो रही है, स्पेशल किसी मुर्दे की बात नहीं हो रही, अल्लाह के वली की या नबी की बात नहीं हो रही। फरमाया वो उनकी जूतियों की आवाज़ को सुनता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको बिठा कर कहते हैं, तुम इस शख्स यानी सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहते थे? मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते थे? जो शख्स ये कहेगा कि ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं तो उससे कहा जाएगा, देखो तुम्हारा ठिकाना दोज़ख में था, अल्लाह ने तुम्हारे उस ठिकाना को जन्नत से बदल दिया है। अब वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? अंदर की भी सुन रहा है, बाहर की भी सुन रहा है। अंदर फरिश्ते जो कह रहे हैं वो सुन रहा है और बाहर इंसान जो चल कर जा रहे हैं उनकी जूतियों की आवाज़ को सुन रहा है। ये सही बुखारी की हदीस है। इसी तरह शुअबुल ईमान में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब कोई आदमी उस शख्स की कब्र से पास से गुज़रे जिसको वो दुनिया में पहचानता था, फिर उसको सलाम करे तो वो उसको पहचान कर उसके सलाम का जवाब देता है। तो इस आयत का ना जो माना है वो वही है, जिस तरह किसी से आप बात कर रहे हो, वो आगे से कुछ भी इजहार ना करे, बिल्कुल खामोश है, तो हम कहते हैं ये क्या तुम बुत बन के बैठे हुए हो या तुम बहरे हो। जैसे हम बतौर मुहावरा किसी को बहरा या बुत कहते हैं, उसी अंदाज में कुरान मजीद फुरकान अमीन ने उन्हें बहरे और मुर्दे कहा है। इससे आगे 20वां पारा है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये यहूदियों की तारीफ़ में आयात है। कुछ लोग कहते हैं जी मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं, मुसलमान यहूदियों के उन तबक़ात के ख़िलाफ़ हैं जो मोस्ट करप्टेड हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं है। उन ज़ायनिस्टों के ख़िलाफ़ हैं हम जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों मुसलमानों को शहीद किया है और मुसलसल कर रहे हैं। देखें कैसी बद अखलाकी है कि उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, क्यों हमला कर रहे हैं, बयान ही एक नहीं है। कभी कहते हैं यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ गई है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, कभी कहते हैं ना हम रजीम चेंज कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाज़ ही नहीं है, बयानात बदल रहे हैं और दुनिया उस मामले में उनकी मुखालफत कर रही है कि तुम अखलाकी तौर पर गलत कर रहे हो और दुनिया के जो कवानीन है, यूनाइटेड नेशन के जो कवानीन है, उसकी मुखालफत कर रहे हो। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए और इस उम्मत को कामयाब फरमाए और मुत्तहिद फरमाए। तो अब जो अच्छे यहूदी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाए और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवा गरी हुई तो उन पर भी ईमान लाए, उनकी शान में ये आयत हैं। ये आयत नंबर 52 है सूरह क़सस। जिनको हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं
اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم اس سے پہلے مسلمین اور اطاعت شعار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں ان یہودیوں کا ذکر ہے جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تائید کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا قارون، خزانہ بہت زیادہ، اتنا خزانہ اس کا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں اس کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت تھی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک جماعت تھی جو صرف چابیاں سنبھال کے رکھتی تھی۔ تو یہاں پر صرف عصبہ کا ذکر ہے، قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے جماعت سے مراد ایک اونٹوں کا قافلہ بن جاتا تھا جن اونٹوں کے اوپر اس کی چابیوں کو لادا جاتا تھا، اتنے زیادہ اس کے خزانے تھے۔ تو انسان کا مزاج ہے، انسان امیر سے، جس کے پاس سہولیات ہوں، دولت ہو، اس سے متاثر ہوتا ہے، تو لوگ بھی بڑے اس سے متاثر ہوتے۔ ایک دن وہ بڑا سج دھج کے آیا، شان و شوکت سے بڑا شاندار لباس پہنا، سونا پہنا ہوا ہے، گلے میں بھی بازوں میں بھی بہت سارا سونا پہنا، تو لوگ کہنے لگے یار زندگی تو یہ ہوتی، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، یہ دیکھو نا ایسا لائف سٹائل، کیا بات ہے۔ جو ایمان والے تھے نا وہ کہنے لگے یار یہ ظاہری بناوٹ نہ دیکھو، یہ بندہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بے ادب ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی کو خرید کر زنا کی تہمت بھی لگائی، اتنا بڑا یہ بے ادب تھا۔ تو لوگوں نے کہا اس کے ظاہر کو دیکھ کر تم اس سے متاثر ہو رہے ہو، یہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اچھا پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اس پر، اب وہ اپنے تمام خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اب جب زمین میں دھنس گیا نا تو وہ لوگ جو اس کی تعریفیں کر رہے تھے نا وہ کہنے لگے ہاں ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے تھے، تم جو کہہ رہے تھے نا یہ تعریف کے لائق نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کا ایسا خزانہ کسی کام کا نہیں ہے، اور ایسے خزانے پر کوئی رشک نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی دنیاوی جاہ و جلال شان و شوکت پر فخر نہیں کرنا چاہیے جس میں انبیاء کی توہین ہو، جس میں کفر کا پہلو موجود ہو۔ اس سے آگے سورہ عنکبوت ہے، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا نا، یہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں، تو ان کی جو والدہ تھی نا وہ کہنے لگی پتر یہ تم نے کون سا نیا اسلام قبول کر لیا، نیا مذہب اختیار کر لیا، چھوڑ دے اس کو۔ یہ والدہ سے بہت پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تو والدہ کو پتا تھا میری بات یہ ٹال تو سکتا نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہی کرے، چھوڑ دے بیٹا اس کو۔ نہیں اماں جی میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے سمجھ لگ گئی ہے یہ بالکل سچا دین ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اصرار بڑھ گیا، ماں نے بھوک ہڑتال کر لی، کہنے لگی بیٹے میں نے کھانا پینا نہیں ہے، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور پھر سارے لوگ تجھے تانا دیں گے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، تو میں نے کھانا نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ نازل ہو گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اے مخاطب اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر میں تم کو خبر دوں گا کہ تم نے کیا کیا تھا یا تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کہیں کہ کفر کر، شرک کر، تو اس کام میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت سعد اپنی امی جان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ماں جی مہربانی کھا لیں، میں نے دین نہیں چھوڑنا، دامن مصطفیٰ تو میں نے نہیں چھوڑنا۔ وہ کہنے لگی بھوکی مر جاؤں گی، امی جی مہربانی آپ کی کھا لیں، ایک جان ہے آپ کی، آپ یقین کریں اگر آپ کی 100 جانیں ہوں نا، ایک ایک کر کے آپ ایسی ہی ان جانوں کو تلف کرتی رہیں، مرتی رہیں، تو آپ کی 100 جانیں ختم ہوگی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے،
محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ نہیں ہوگا امی جان، تو پھر ان کی والدہ نے بھی ان کی بات مان لی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اچھا، اس سے آگے ایک بڑی اہم بات ارشاد ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ کام کرو میرے ساتھ، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو گناہ کا کام ہے، اور یار گناہ میرے ذمہ، نہیں کچھ نہیں ہوتا، میری ذمہ داری۔ ایسے کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کے پیچھے لگا تھا، تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں، جو کھوج چھال مارے تو ہی مارے گا، یہی کہتے ہیں نا۔ کنواں نظر آتا ہے کہ یہاں پر گریں گے تو مر جائیں گے، تو یہاں کیوں نہیں نظر آتا شریعت میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، لہذا کسی کی ذمہ داری پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری صفحہ پر جو آیت ہے، یہاں پر یہ سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ فرمایا یہ جو جھوٹے خداؤں پر تکیہ کر رہے ہیں، معبودان باطلہ پر اعتماد کر رہے ہیں، یہ تو اعتماد ان کا مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ مکڑی کا جالا کتنا کمزور سا ہوتا ہے، تیز پھونک مارے تو ٹوٹ جائے گا، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن تیز پھونک آئے، تیز پھونک مارے یا ہوا تیز آئے تو وہ اکھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ فرمایا اس کا تار جتنا نازک ہے، اس سے بھی زیادہ نازک ان کا اعتماد ہے، یعنی تم ان پر اعتماد نہ کرو، اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی پر اعتماد کرو۔ اب اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں، اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات بیان ہوئی کہ علماء جو ہیں وہی قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اکثر بات کہی جاتی ہے بھئی آپ خود براہ راست سمجھیں۔ ہاں اچھی بات ہے، اگر آپ میں استعداد ہو، آپ عربی سمجھنے کی استعداد پیدا کر لیں، آپ میں صلاحیت ہو، تو پھر آپ واقعی سمجھ سکتے ہیں۔ صرف عربی کی استعداد نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی کیا ہے، دیکھیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، لیکن وہ مردے نہیں ہیں۔ اب یہاں صرف عربی نہیں آپ کو سمجھنی، آپ کو قرآن کا مزاج بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کس محاورہ میں بات کر رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے پانی سے کسی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرو، اپنے پانی سے کسی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرو۔ ایک فقیہ تھے، وہ سفر کر رہے تھے، کہیں پہ گئے تو دیکھا ایک علاقے میں بہت سارا پانی ایسے گندا ہوا پڑا ہے، نہ وہ کسی استعمال میں ہے نہ کسی مصرف میں ہے۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگے یہ پانی ادھر کیوں تم نے ضائع کیا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پہ گندا ہوا پڑا، ادھر استعمال میں نہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے پہلے تو جب پانی ہماری کھیت سے بڑھ جاتا، ہمارے استعمال کا نہ ہوتا، تو ہم ساتھ والے کھیت کو وہ پانی دے دیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے حضور کی حدیث پڑھی کہ اپنے پانی سے کسی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرو، تو ہم نے پھر توبہ کی کہ آئندہ ہم کسی کو پانی نہیں دیں گے، تو ہم نے پانی دینا چھوڑ دیا۔ اب ہمارے حصے کا جو پانی بچ جاتا ہے، ہم نے یہ ایک جگہ بنا لی ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے، یہاں پہ اس پانی کو پھینک دیتے۔ وہ فقیہ فرمانے لگے اللہ کے بندے حدیث کو سمجھو، کھیتی سے مراد عورت ہے، غیر کی عورت، اور پانی سے مراد یہاں عمل زوجیت ہے۔ کریم آقا اشاروں میں کنایات میں بات کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر محفل میں ہر بات کھول کر بیان کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے دانا لوگ تھے، حضور کے اشاروں کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ ہاں جب انصاف کا معاملہ ہو، مجرم یا ملزم آئے، اب اس کے جرم کے اقرار کے لیے صریح لفظوں کو استعمال کیا جائے گا۔
بصورت دیگر گفتگو میں کنایات کو استعمال کیا جائے گا. تو وہ کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما کر زنا سے روک رہے ہیں کہ زنا نہ کرو، صرف اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اور وہیں تک محدود رہو. تم نے یہ حدیث کو کس معنی میں لے لیا؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ بڑے بڑے غلط معنی نکال لیتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے عربی بھی آنی چاہیے، اصول تفسیر بھی آنا چاہیے، اور علماء سے شغف بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دین، فہم قرآن نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.